اللہ اکبر۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 83، 84، 85، 86، 87۔ لیکن کوئی بات نہیں، مختصر سا اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ آیات موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی قوم کے بارے میں۔ سوال یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے وہ کتنے تھے؟ بوڑھے تھے کہ جوان تھے؟ اور باقی لوگ ایمان کیوں نہیں لائے؟ اور جب وہ ایمان لائے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا جبر کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہدایت ملی، موسیٰ علیہ السلام نے وہ ہدایت کون سی تھی جو اپنی امت کو دی؟ بس یہ 2-3 منٹ کی بات ہے، اس پر انشاءاللہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ۔ موسیٰ پر ایمان نہیں لائے لیکن اس کی قوم کے چند نوجوان ایمان لائے۔ بس یہ نوجوان ہیں جو تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ اصحاب کہف بھی چند نوجوان تھے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا، یہ چند نوجوان تھے، شہزادے تھے جو ایمان لائے تھے۔ یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ اللہ بتاتے ہیں چند نوجوان ایمان لائے تھے بس۔ بھائی باقی ایمان کیوں نہیں لائے؟ کہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، فرعون اور اس کے درباریوں کے ظلم کے خوف سے ایمان نہیں لائے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، واقعی فرعون بڑا زور آور تھا اپنی ریاست میں۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، حق کی مخالفت میں وہ حد سے بڑا ہوا تھا۔ اب یہ چند ایمان لائے، یہ ڈگمگائیں نہ، یہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں، ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ہدایات کیا دیں؟ وہ ہدایات آج میرے اور آپ کے لیے بھی، امت کے لیے بھی۔ ہم تو خیر اتنی مشکلات میں نہیں ہیں، ہمارے وہ بھائی جو عراق میں ہیں، وہ شام میں ہیں، وہ بہت زیادہ مصائب کا شکار ہیں۔ اسی طرح افغانستان میں مصائب کا شکار تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی، اللہ ان کے اثرات پوری دنیا میں پھیلا دے۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تمہارا واقعی اللہ پر ایمان ہے اور تم اللہ کے واقعی فرما بردار ہو تو پھر تم صرف ایک اللہ پہ بھروسہ کرو، بس توکل، فعلیہ توکلوا، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ بس بھروسہ کیا ہے؟ کافر محض تدبیر کرتا ہے، بھروسہ نہیں کرتا اللہ پہ، محض تدبیر کرتا ہے۔ لیکن مومن تدبیر نہیں کرتا محض تدبیر، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے۔ توکل بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ توکل اعتماد بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ تدبیر اختیار کرنے، جائز تدبیر اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا، یہ ہے توکل۔ اس توکل پر جو من جانب اللہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے یہ ہے تقدیر۔ اور جو اسباب اختیار نہیں کرتا وہ توکل نہیں کرتا، وہ تو تعطل کرتا ہے۔ اور جو اسباب اختیار کرتا ہے لیکن اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا وہ بھی توکل نہیں کرتا، یہ بھی تعطل ہے۔ تو یہاں چار چیزیں ہو گئی، ایک ہے توکل، تدبیر، توکل، تقدیر، تعطل۔ اسباب اپنانا تدبیر ہے، لیکن اسباب اپنانے کے بعد اللہ پہ بھروسہ رکھنا یہ توکل ہے۔ اب اس تدبیر یا توکل پر جو نتیجہ مرتب ہو اسے تقدیر کہتے ہیں۔ اور اگر کسی نے اسباب نہیں اپنائے یا اپنائے ہیں لیکن نتیجہ اللہ پہ نہیں چھوڑا، بھروسہ اللہ پہ نہیں کیا، تو یہ تعطل ہے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے اللہ پہ بھروسہ رکھنا دیں۔ کیا مطلب؟ کہ تم ایمان لا چکے ہو، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنے تم کھڑے ہو جاؤ، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو، ظلم سے بچنے کی تدبیر کرو، لیکن اس تدبیر کرنے کے بعد تدبیر کو سب کچھ نہ سمجھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ سے آزمائش مت مانگو۔ ہاں اس بھروسے کے بعد اگر تقدیر میں شہادت ہے سو بسم اللہ، تقدیر میں غلبہ ہے سو بسم اللہ، یہ فعلیہ توکلوا۔ اس لیے 2 شرطیں لگائیں، اگر تمہارا اللہ پہ ایمان ہے، اگر تم واقعی اللہ کے فرما بردار ہو تو پھر اللہ ہی پہ توکل تمہارا ہونا چاہیے۔ اور واقعی جس کا ایمان ہوگا اسی کا توکل ہوگا، واقعی جو اللہ کا فرما بردار ہوگا اسی کا اللہ پہ بھروسہ ہوگا۔ تو ان نوجوانوں نے کہا فقالوا علی اللہ توکلنا، کہ ہم نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا، لیکن آگے وہ بھروسہ کے ساتھ صرف بھروسہ کیا ہے؟ تدبیر اختیار کرنے کے بعد اللہ پہ نتیجے چھوڑ دینا۔ تو محض تدبیر کافی نہیں ہے، یہ ہی پورا سبق ان 3-4 آیات کے اندر۔ آپ نے تدبیریں اختیار کی، بچاؤ کی، ظلم سے بچاؤ کی، اپنی حفاظت کی، اللہ پہ بھروسہ کر دیا، یہ بھی کافی نہیں، بلکہ اب دعا بھی کرنی، یا اللہ تعالیٰ
ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا، لیکن یا اللہ تو ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا۔ یہ ہے دعا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، پروردگار ہمیں ظالم قوم کا تختہ مشق نہ بنانا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، یا اللہ کافر قوم کے ظلم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ دعا بھی کی، یعنی ایک طرف تدبیر بھی اور ایک طرف یعنی توکل بھی، توکل پھر دعا۔ اب ابھی تک یہ بھی کافی نہیں، تیسری چیز دیکھیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کی طرف یہ وحی کی کہ اپنی قوم کو ہدایات جاری کرو کہ کچھ گھر ایسے ہونے چاہیے تمہارے بستی کے اندر کہ جن کے اندر تم نمازیں پڑھو، اور وہ گھر تمہارے قبلہ رخ ہونے چاہیے، یعنی بیت المقدس کی طرف ان کا رخ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل تھوڑی موٹی جو عبادت کرتی تھی وہ کرتی تھی، فرعون منع نہیں کرتا تھا، عبادت خانے آباد تھے، کیونکہ بنی اسرائیل فرعون کی غلام بنی ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے یہ ہماری غلام قوم ہے، مسجدوں میں نماز پڑھتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے توحید کا جھنڈا بلند کیا۔ توحید کا جھنڈا بلند کرنے سے جہاں فرد کی اپنی جاگیر پر زد پڑتی ہے، وہاں پھر ریاست کے فرعون پر بھی زد پڑتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ کیوں؟ توحید نام کیا ہے؟ توحید جائے نماز سے جائے اقتدار تک کو ہلا مارتی ہے، توحید سے پوری دنیا لرز پڑتی ہے، توحید سے اس نے اپنی ریاست کے لیے خسارہ محسوس کیا۔ اوہو، یہ قوم کے اندر جان پیدا ہو رہی ہے اور یہ قوم غلامیت سے باہر نکلنا چاہتی ہے، تو اس نے عبادت خانوں پر عبادت پر پابندی لگا دی، عبادتیں کیا کہتے ہیں، عبادت خانے گرا دیے۔ اب یہ الزام آ گیا موسیٰ علیہ السلام پر، آپ کے آنے سے پہلے تو ظلم ہوتا تھا لیکن عبادت تو کرتے تھے، آپ کے آنے کے بعد تو عبادتیں بھی ہماری گئیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے عبادت خانے نہیں کھلوائے، کہا چند گھروں کو عبادت خانے بنا لو، وہی قبلہ رخ ہو کر تم کیا کہتے ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وبشر المؤمنین، میرے نبی موسیٰ اور ہارون اہل ایمان کو بشارت دے دیں۔ تو کیا مطلب ہو گیا؟ انتہائی سخت ترین حالات میں جب اہل ایمان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا تو ایک راستہ ضرور ہوتا ہے، جہاں وہ رہائش رکھتے ہیں وہاں قبلہ رخ کر خفیہ طور پر نمازیں پڑھیں۔ یہ نماز ان کو باہر کے ظلم سے، اندر کی خفیہ نماز، باہر کے کیا کہتے ہیں کا جو جبر ہے، تسلط ہے، اس سے نجات عطا کرے گی یہ نماز۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس آیات سے چند چیزیں پتہ چلی، وہ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی قوم چند نوجوان تھے، اکثریت اس لیے ایمان نہیں لائے کہ فرعون کا ظلم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جو 3 ہدایات جاری کی، ایک تھا اللہ پہ بھروسہ، محض تدبیر نہیں، کوئی سائنٹیفک ہم نے تدبیر کر لی نہیں، بھروسہ، ٹھیک، اس کی میں ڈیٹیل بیان کر چکا ہوں۔ صرف بھروسہ بھی کافی نہیں، توکل کافی نہیں، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس ظلم کو ہٹا دے، ظلم سے نجات دے دے، ہمیں ظالموں کا کہ ظلم کا تختہ مشق نہ بنا۔ صرف دعا بھی کافی نہیں، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں تو پھر نجات ملے گی، اور انہی 3 چیزوں سے نجات ملی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور آپ کے ماننے والوں کو بھی۔ نہ صرف نجات ملی بلکہ فرعون غرق ہو گیا، ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا اور نشان عبرت بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو واعظ و نصیحت سے سمجھایا، معجزات سے سمجھایا، دلائل سے سمجھایا، واضح تعلیمات سے سمجھایا، وہ نہیں مانا، ظلم و ستم بھی برداشت کیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر خفیہ طور پر عبادات بھی کی، اللہ سے مانگا بھی، اور کیا کہتے ہیں فرعون کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، فرعون نہیں مانا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے جا کر بد دعا دی، یا اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے، ان کے مال کو مٹا دے، ان کو دلوں کو سخت کر دے، ان پر دردناک عذاب نازل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور پھر وہ وقت آیا کہ فرعون لشکر سمیت غرق ہو گیا، وہی سمندر پھٹ کے کھڑا ہوا، نجات مل گئی موسیٰ اور ان کے ایمان لانے والوں کو علیہ السلام، اور وہی سمندر دوبارہ مل گیا، فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ تو انبیاء بد دعائیں بھی دیتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ لوگوں کو ایک بڑی مسکنسپشن ہے، ہمارے نبی نے کبھی بد دعا نہیں دی۔ کل پرسوں کے پروگرام میں ٹی وی پہ بھی یہ بات ہو رہی تھی، A+ چینل پہ رمضان ٹرانسمیشن پہ، اینکر نے کہا کہ ہمارے نبی نے کبھی بد دعا نہیں دی۔ میں نے کہا نہیں، ہمارے نبی نے بد دعا بھی فرمائی ہے، آپ کی بد دعائیں بعض قبول بھی ہوئی ہیں، بعض قبول نہیں بھی ہوئی ہیں۔
بعض ایسے بھی جن کو آپ نے بددعائیں دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان سے نواز کے آپ کے صحابی بنا دیا ان کو. سمجھے؟ یہ چیزیں یہ اب دیکھیں نا اس آیت میں صاف صاف سورہ یونس کی آیت نمبر 88 ہے، اس کے اندر باقاعدہ بددعا کا ذکر ہے.